پھر میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ. تو میت کو جب قبر میں اتار کے ساتھ والے چلے جاتے ہیں، 3 چیز آتی ہے، مال بھی چلے جاتا ہے، اصحاب بھی چلے جاتے ہیں، رشتہ دار بھی چلے جاتے ہیں چھوڑ کے. قبر میں کوئی نہیں رہتا ساتھ. پھر اب قبر میں تنہا میت ہوتی ہے اور وہ قبر ہوتی ہے. اور پھر عذاب کے فرشتے آتے ہیں. نکیرین تو پہلے آتے ہیں، اور نکیرین آ کے پہلے 3 سوال کرتے ہیں. اس میں ایک سوال تو سب سے شاندار ہے، اور اسی سوال پہ پورا فیصلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور پاک سرکار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار ہوتے ہیں، اور اس میت سے فرشتے پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، کیا سوچتا تھا. تو جو دیوانے ہوتے ہیں نا، جو زندگی بھر دنیا میں ہمیشہ جب تک زندہ رہے حضور پہ درود پاک بھیجتے رہے، حضور پاک سے محبت کرتے رہے، حضور پاک کی دیدار کے لیے دعائیں مانگتے رہے، حضور پاک سے سچی پکی جان سے زیادہ محبت کرتے رہے، اور جو میلاد کی مجلسیں سجاتے رہے، جو عید میلاد النبی مناتے رہے، وہ جیسی حضور پاک کو دیکھیں گے نا، جس سے محبت کرو وہ تو پہچان ہی لیں گے نا جس سے محبت تھی، وہ فوراً قبر میں آپ کے قدموں میں گر جائیں گے. کہ قبر میں سرکار آئے، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یہ کہوں ارے مر کے پہنچی ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. یہ تو میرے سرکار ہے. جیسی یہ سوال ہوا ایسا جواب دیا، یہ مومن جواب دے گا. تو جیسے حضور کے بارے میں جواب دے دیا، ایگزام میں پاس ہو گیا، کہا جائے گا چلو اب ان سے کیا سوال کرنا ہے، پاس ہو گئے چلے. اب عذاب کے فرشتے، اگر گنہگار ہے تو پھر بھی عذاب کے فرشتے آتے ہیں نا، عذاب کے فرشتے آئے. پھر آئے تو کہاں سے؟ سرہانے کی طرف سے آئے. تو کیا آ جائیں گی؟ ہم عذاب کریں گے اس پہ. قبر میں عذاب ہوگا، قبر کا عذاب ہوتا ہے، اچھے کے ساتھ نہیں ہوگا، برے کے ساتھ ہوگا. دوسری منزل بتا رہی ہوں قبر کی. جب فرشتے آئے سرہانے سے بری شکل میں، اب عذاب کریں گے اس پہ، تو نماز بیچ میں آ جائے گی، بڑی نورانی شکل میں آئیں گی. کہیں گی نہیں رک جاؤ، میں عذاب نہیں ہونے دوں گی. بولے کون ہے؟ میں نماز ہوں. کیا کہیں گی؟ اس لیے نماز کو اطمینان سے، محبت کے ساتھ، ایک ایک لفظ، ایک ایک تلفظ، قرآن پاک کی قرأت، اچھے سے جلسہ، اچھے سے رکوع، اچھے سے سجود، اچھے سے قیام اچھی طریقے سے ہونا چاہیے. نماز کی چوری نہیں، نماز کے چور سے بدتر چور کوئی نہیں. جو نماز کی چوری کر لے کہ 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت میں ختم کر لے، 2 رکعت کو 2 لمحے کے اندر ختم کر لے اور بولے میری نماز ہو گئی. اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے، کس کے لیے پڑھ رہے؟ نماز کو نورانی بناؤ، نماز کو خوبصورت بناؤ، نماز کو اتنی خوبصورت بناؤ کہ وہ قبر میں ہمارے کام آئیں گی. وہ کہیں گی نہیں عذاب نہیں ہونے دوں گی. بولے کون ہے؟ میں اس کی نماز ہوں. اب پاؤں کی طرف سے آئیں گے، ہم عذاب کریں گے. پھر ایک شخص آ جائیں گے بڑے نورانی شکل میں. تو کون ہے؟ بولے میں اس کی روزے ہوں. اچھا تو روزہ ہے؟ تو بولے کیا؟ تو میں تو اس کو عذاب نہیں ہونے دوں گا. اچھا اب سیدھے سائڈ سے آئیں گے، بولے پھر ایک نورانی شکل میں آ جائیں گے. تو کون ہے؟ بولے میں اس کی زکوٰۃ ہوں. پھر رائٹ سائڈ سے، لیفٹ سائڈ سے آئیں گے تو میں اس کا حاج ہوں. پھر اوپر سے آئیں گے کہ اوپر سے تو بھی اس پہ عذاب کریں، تو اوپر سے یہ باہر آ جائے گا، نیک عمل آ جائے گا، نیک عمل ڈھک لے گا اس کو. اور پھر وہ فرشتے جو عذاب کے لیے آئے تھے نا، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے نکلیں گے، کہیں گے چل یار اس نے تو دنیا میں بڑے اچھے اچھے دوست بنائے تھے، چل اس نے دنیا میں بڑے اچھے اچھے دوست بنائے تھے، یہ دوست تو ہم کو عذاب کرنے نہیں دیتے. نکل جائیں گے. سبحان اللہ. دوست بناؤ تو ایسے بناؤ نا، نماز کو دوست بناؤ، روزے کو دوست بناؤ، زکوٰۃ کو، حج کو زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کے کام کرو. صرف 5 ٹائم کی نماز نہیں، تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، چاشت بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو. اس طریقے سے نمازوں کو زیادہ سے زیادہ کرو، پوری نمازیں پڑھو جیسے ہمارے علی بابا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو
ایسی نماز پڑھو کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور پھر قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے۔ اور قبر کا عذاب ابھی بیچ میں ہم آئے دن واٹس ایپ پہ سنتے ہیں اور آئے دن نیوز میں پتہ لگتا رہتا ہے کہ کسی ایک ذمہ دار کی، ابھی بیچ میں ہم نے سنا تھا کہ بڑا ذمہ دار انسان تھا، اس کا انتقال ہوا، قبر کھودی گئی نا، تو قبر جیسی کھودے تو بچھوؤں سے بھری ہوئی تھی، قبر پوری بچھوؤں سے بھری تھی، جس طرح سے چیٹیاں ہو جاتی نا بہت ساری، ویسے بچھو ہی بچھو بھرے ہوئے تھے قبر کے اندر۔ اللہ اکبر، ایک بچھو ڈنگ مارے تو انسان کی جان نکل جائے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد بچھو تھے۔ پھر وہ قبر کو بند کیا گیا، وہ قبر کو چھوڑ کے دوسری قبر کھودے، جیسی دوسری قبر کھودے تو اس میں پھر بچھو سے بھری ہوئی تھی، تیسری قبر کھودے تو تیسری قبر بھی بچھو سے بھری تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کئی قبروں میں سانپ پہ سانپ، ازدے پہ ازدے نکلتے ہیں، کئی قبریں پانی سے بھری ہوتی ہے۔ تو وہ قبر جہاں ہم ایک مٹی لگنے نہیں دیتے کپڑوں پر، اس میں ہم کو ڈال دیا جائے گا، اس کی تیاری کچھ نہیں، کیا نہیں کریں گے ہم کچھ؟ یہ جو ہم آن لائن کے لیے اور اجتماع کے لیے اتنی محنت کوشش کرتے ہیں، کیا کسی سے پیسے لیتے ہیں آپ لوگوں سے؟ بس اس لیے کرتے ہیں اللہ قبول کر لینا یہ عمل ہمارا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اللہ نہ جانے کس کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش کر دے۔ اور ہم اپنی جنت کیوں دیکھیں، اپنے آس پاس والوں کی بھی جنت کی فکر کریں نا۔ اللہ مطلبیوں کو، سیلفش لوگ کو پسند نہیں کرتا۔ ہم اپنی جنت دیکھیں تو کیا، پھر اپنا پڑھ لے، اپنا لکھ لے اور اپنا ہی وہ جائے تو اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، زندگی اپنے لیے جینے کو نہیں ملی ہے، زندگی سب کے کام آنے کے لیے ملی ہے۔ تو آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے، زیادہ سے زیادہ اس لنک کو شیئر کرا کرے، کوشش کیا کرے، دین کے لیے ٹائم نکالا کرے، اور قسمت میں اگر برائی لکھی ہے، صراط المستقیم سے ہٹنے کا لکھا ہے، اگر دعائیں ہوتی ہے، دعائیں تو مومن کا ہتھیار ہے نا۔ اجتماع پاک میں دعا ہوتی ہے، نہ جانے کون سے اچھے بندی کا آمین ہو جائے اور ہماری بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے، کم عمری لمبی عمر میں تبدیل ہو جائے، برائی اچھائی میں تبدیل ہو جائے، جہنم جنت میں تبدیل ہو جائے۔ کوشش کریں گے نا، اور سب سے اچھا عمل جنت میں جانے کے لیے علم دین سیکھنا ہے۔ علم دین سیکھنا اور سکھانے سے بہتر اللہ کے نزدیک کوئی بندے نہیں ہیں، یہ شہیدوں سے بھی اونچا درجہ لے جاتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو غور و تفکر میں گزاریں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے، یہ کام ہم جو کر رہے ہیں غلط تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے کام، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں رات و دن اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں روز رات میں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ آج مرنے کے پہلے اپنا پیپر چیک کرنے والا بنا دے، مرنے کے پہلے اپنے پیپر کو اچھی طریقے سے جانچنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیان سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور ہم مرے تو خالی ہاتھ نہ چلے جائیں، ہم ایک بیگ بنا لیں، ایمرجنسی بیگ۔ ایمرجنسی میں جب سفر ہوتا ہے نا، جو سی بی آئی میں ہوتے ہیں یا جو کچھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسی ونگ میں ہوتے ہیں، جو کوئی بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہیں، ان کے لیے رات دن ان کے کیا ہوتے ہیں، دورے چلتے رہتے ہیں، ٹورس چلتے رہتے ہیں، اور ٹورس کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک بیگ جو رہتا ہے نا ان کا ہمہ وقت تیار رہتا ہے، کیونکہ کبھی بھی اچانک ان کو سفر کرنا پڑتا ہے تو ان کا بیگ تیار رہتا ہے، اس میں سب ان کا جتنا ڈیلی نیڈس کی جو چیزیں رہتی ہیں وہ اس میں مہیا ہوتی ہے، تو وہ اچانک جانے کے لیے بہت آسانی ہو جاتی نا۔ اب ہمیں بھی کبھی اچانک جانا پڑے تو ہمارے لیے بھی ایک بیگ تیار رہنا چاہیے۔ اب ارجن باجی نے بتایا بیگ تیار کرو تو ایک لیدر کا بیگ تیار مت رکھ لینا آپ، ایک بیگ ایسا ہو جو انویزیبل ہے، جو دکھے گا نہیں، لیکن اس کے اندر کیا کیا کرنا ہے، اس میں برابر پابندی سے 5 ٹائم کی نماز روز ڈالو، ڈلتے جائیں گی۔ وہ دوست ہے نا، قبر میں کام آئیں گے، اس لیے 5 ٹائم کی نماز چھوڑنا نہیں ہے، ایک بھی نماز، ایک نماز جس نے چھوڑا 2,86,000 سال جہنم میں رہنا پڑے گا، ایک نماز کی وجہ سے۔ تو ایک نماز چھوڑنا نہیں ہے، تو نماز 5 ٹائم کی، اس میں پورے رمضان کے روزے، اس کے زکوٰۃ برابر ادا کی جائے۔ زکوٰۃ کا تو لوگوں نے بڑا تماشا بنایا، کسی کو آج ارجنٹ ضرورت ہے، کوئی بیچارہ آج آپریشن کے لیے مر رہا ہے، کسی کو آج آپریشن اس کا ہونے والا ہے، جان بچ سکتی ہے، کسی کو آج ہمارا رشتہ دار ہے وہ پریشان ہے، پیسے کی اسے آج ضرورت ہے، لیکن ہاں ابھی کیوں دیں گے، رمضان آن دو 70 گنا ملے گا۔ ارے اتنا ہی جانا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے خزانوں میں کمی ہے کیا؟ بے شک رمضان میں 70 گنا ملتا ہے زیادہ،
لیکن وقت پہ کسی کی مدد کر دینا، اس میں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں تو سب ہے نا، 70 کیا وہ 700 دیتا ہے، 700 کیا انلمیٹیڈ دیتا ہے، جتنا وہ دے سکتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو ہم پوری کوشش اپنے ہر نیک عمل کو اس میں ڈالنے کی کوشش کریں، اس میں زکوٰۃ برابر، حج برابر، ایک جمع یہ معلوم ہو کہ خود چیک کرے برابر ہوا نا، زکوٰۃ کم تو نہیں نکلی، برابر نکل گئی نا، روزے پورے رکھے نا، حج برابر کیا نا۔ یہ طریقے سے، اس طریقے سے ہم اپنی پوری کوشش کرتے رہیں، اور کرنے کے بعد پھر کیا کریں؟ اپنا جائزہ برابر لیتے رہیں۔ ایک حدیث پاک بتا کے بیان ختم کرتی ہوں، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ہی ہماری بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ میرے آقا، مدنی آقا، سنی آقا نے بتا دیا، اپنے صحابہ کرام سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کہا کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہو، اسی کو تو مفلس کہیں گے نا یا رسول اللہ، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب سوال کیا میرے آقا نے، اے میرے ساتھیوں بتاؤ حشر کے دن کا مفلس کون ہوگا؟ کیا کہا؟ حشر کے دن کا مفلس کون ہوگا؟ کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، حشر کے دن ایک ایسے انسان کو لے کر آیا جائے گا، فرشتے لے کر آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کیا ہے اس کا حساب؟ فرشتے اس کی نمازیں بتاؤ، تو نمازیں دیکھی جائیں گی، پوری نمازیں پڑھا اس نے، زکوٰۃ پوری ادا کیا، روزے پورے رکھا، حج پورا کیا، مائک بند کریے۔ تو یہ سب چیز کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مفلس کا، یہ تو غنی ہے، حشر کے دن کے لیے تو غنی ہے نا، اس کے بعد سب لے کر آیا پورا۔ میرے آقا فرماتے نہیں، ابھی دیکھو کیسا مفلس ہوتا ہے۔ پھر اس کے سامنے اس کے رشتہ دار آ جائیں گے، جتوں کے حق کھائے تھے، ماں باپ کی بات نہیں سنی تھی، ماں باپ کو تنگ کیا تھا، بھائی بہنوں کو ستایا تھا، اب ماں باپ آئے، اے اللہ تیرے ساتھ اچھا تھا، نماز تیری پڑھتا تھا، روزے تیرے رکھتا تھا، زکوٰۃ تیری دیتا تھا، ہمارے ساتھ اچھا نہیں تھا، اے اللہ یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ جیسی یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی نمازیں ان کو دے دو، اس نے جو نمازیں زندگی اور پڑھا نا، نمازیں ان کے کھاتوں میں ڈال دو۔ پھر بیوی بچے آ رہے ہیں، عورت ہے تو شوہر آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا نہیں تھا، ہمارے ساتھ اچھی نہیں تھی، اب اس کی روزے بھی دے دو۔ پھر بھائی بہن آ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دو۔ پھر اور رشتہ دار آ رہے ہیں، اڑوسی پڑوسی آ رہے ہیں کمپلینٹ لے کے، بولے اس کا حج بھی دے دو۔ اب پھر اور لوگ آ رہے ہیں اور عمل کچھ نہیں ہے، سب گیا، کتنا رئیس تھا نا، سب چلے گیا، اب کچھ بچا نہیں بچا۔ پھر لوگ آ رہے ہیں، اللہ ہمارا تو حشر کے دن کا مالک ہے، ہمارا انصاف کر، اس نے ہمیں ستایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دینے کے لیے اس کے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے، اب ایسا کرو تمہارے گناہ لاؤ، اے فرشتوں ان کے گناہ، جو مظلوم تھے ان کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دو، اور ان کے گناہ لے کے اس پہ ڈال کر اس کو جہنم میں، ان کے گناہوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنا مفلس! اسی لیے میری بہنوں، میری بچیوں، معزز سامعین، یہ یاد رکھے کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی ارشاد فرماتی ہے، اے اللہ تو کاش مجھے جھاڑ پہاڑ پیڑ پودا پتا بنا دیتا، عائشہ کو حساب نہیں دینا پڑتا، انسان نہ بنا کے کیا بنا دیتا، جھاڑ پہاڑ پیڑ پودے پتھر سے تھوڑی حساب ہونے والا ہے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور امتحان کے لیے ہم آئے ہیں۔ اس چیز کو نہ سمجھ کے اگر مغالطے میں رہے، دیکھا جائے گا، قبر میں پہنچ جائیں گے پھر کیا دیکھا جائے گا، اور حشر میں تو دنیا ہی دیکھ لیں گی ہم کیا تھے۔ اس لیے حشر کی رسوائیوں سے بھی اللہ بچائے، قبر کے عذاب سے بھی بچائے، اور مرنے کے پہلے تیاری کرنے والا بنا دے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ رشتہ داروں کا احترام کرنا، ان کے حقوق سمجھنا، ان کے حق کو اچھی طریقے سے پہچاننا، اور غلطی سے بھی ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، ہماری وجہ سے کسی کے حق مارے نہ جائے، ہماری وجہ سے کس کو پریشانی نہ آئے، یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ یہ سوچنے سمجھنے والے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے
نالین پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگوں کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت ہو۔